ذرا زبیر صاحب سے پوچھوں. زبیر صاحب اب یہاں سوال یہ ہے کہ آج جب شاہد صاحب بھی بات کرتے ہیں, وہ جو آج کا اسپیسیفک الزام ہے, انہوں نے کہا ہم شہزاد اکبر کو عدالت میں لے جائیں گے, ڈیلی میل کو لے جائیں, بالکل لے کے جائیے, آپ کا رائٹ بنتا ہے, لیکن ایک اسپیسیفک الزام ہے, نہ اسے شہباز شریف صاحب ڈینائی کرتے ہیں, نہ سلیمان شہباز شریف صاحب ڈینائی کرتے ہیں کہ علی عمران جو کہ داماد ہیں جناب شہباز شریف کے, ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آئے, ایران نے انہیں کس چکر میں پیسے دیے. دیکھیں نا ایک تو سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ بھی کمال کرتے ہیں, ایرا سے نہیں پوچھتے, محمد زبیر سے تو پوچھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا اس کے خد و خال اس کیس کے, میں تو ایک بنیادی بات پہلے کر رہا تھا. دوسری بات, بنیادی بات میں یہ کروں گا کہ جہاں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوتے منیب, وہاں لوگ اپنے آپ کو جیلوں میں ڈالنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے. یہ جو فنڈامنٹل کیس ہے اس کو آپ کسی طرف سے بھی دیکھ لیں, یہ جج صاحب کا کسی طرف سے بھی دیکھ لیں, یہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں نا کہ ہم نے کیا. بات یہ ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جج کی کریڈیبلٹی از زیرو. وہ جج کو فارغ کر دیا گیا ہے, ہم نے نہیں کیا, کورٹ نے کیا ہے, سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہے. So whichever way you want to look at it, ہم نے نہیں کیا. یہ تو انہوں نے ایک سٹوری بنا لی کہ جی ہم نے وہ کیا ہے, ان کی سٹوری مان لیتے ہیں, ان کی سٹوری مان لیتے ہیں, اور ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے مولوی تمیز الدین کے کیس تک اور ظفر علی شاہ کے کیس تک ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے. آج ہم بیٹھ کے دنیا کی نظروں میں یو آر رائٹ, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن جو آرگومنٹ سر آپ نے علی عمران کے لیے پیش کیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے کہ اگر کوئی سمجھے گا ابھی ایک جج کے بارے میں منیب ایک میری آرگومنٹ سن لیں, منیب میری آرگومنٹ سن لیں. بالکل دس از فنڈامنٹل کوسچن. The Supreme Court of Pakistan has to understand the sensitivity of this case in regard to the judge. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک جج تھا ایکسیپشن؟ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ججز ہوں گے, اگر وہ whichever way you look at it, اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ پورا چیز کو کلین ہو, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے منیب, let me say it openly and candidly, let each institution function within its own boundaries. جب آپ بیچ میں کسی اور کے گھستے ہیں نا, تو پھر جس طرح سے رکی ڈک کا تھا کہ ایگزیکٹو فنکشن میں افتخار چودھری صاحب گھس گئے تھے اور ہم سب کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے تھے کہ واہ 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 کیا زبردست باتیں ہو رہی ہیں. شاہین سے بھائی صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور سارا پاکستان ہر کوئی ان کو پیٹرنائز کرتا تھا آپ کی لیڈرشپ کے سمیت. ایک غلط بات بھی کسی فیصلہ تو پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا تھا. ہر کوئی افتخار چودھری جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا اس کے اوپر آپ کی جو حکمران, آپ کے جو قائدین تھے وہ واہ واہ کرتے تھے کہ کیا بات ہے, اور بہت سے ایسے فیصلے وقت نے بتایا. ہم نے ایک دو کیسز تھے جو میمو گیٹ تھا, وہ ہماری غلطی تھی اور ہم مانتے ہیں, اور میاں نواز شریف نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. لیکن چینی کی پرائز سیٹ کرنا اور تمام چیزیں, آپ 2012 کی ویڈیو کلپس نکال لیں, 2011 کی, 2010 کی, we were bitterly opposed to what he was doing. We were bitterly opposed to ثاقب نثار, جس کے بارے میں آج سے 6 مہینے پہلے کسی کی ہمت نہیں ہوتی بات کرنے کی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کرٹیسائز کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اداروں سے ٹکراؤ کر رہے ہیں. اداروں سے ٹکراؤ کیا ہوتا ہے بھائی؟ بات یہ ایک چیز غلط ہے, شرمناک ہو رہی ہے, آپ کے سامنے ہو رہی ہے, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں 10 سال کے بعد اس پر کمنٹ کروں گا, جیسے جسٹس نسیم حسن شاہ نے بڑے آرام سے کہہ دیا تھا. تو وہ ملک سے باہر ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک علی عمران کو انصاف نہیں مل سکتا, because it is a function of the executive, because پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ہر چیز میں. شہزاد اکبر کی پوزیشن کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کانسٹیٹیوشنلی ان کی پوزیشن؟ وہ تو $200 بلین واپس لے کے آنے کے لیے بیٹھے تھے پرائم منسٹر آفس میں, اب وہ $1 بلین بھی بھول گئے. روز آ کے ٹی وی پر بیٹھ کے پکڑیاں اچھالتے ہیں. ان کا فنکشن ہے کیا, ان کا آبجیکٹیو ہے کیا, who is he؟ سر میں حکومت سے پوچھ لیتا نا. شندانہ خان آپ بتائیے گا کہ آپ زبیر صاحب کا آرگومنٹ سن لیا آپ نے کہ کیونکہ انٹرفیرنس بہت ہے, نیب کے اندر حکومت کی انٹرفیرنس ہے, آپ ہی دباؤ ڈال کر اسی طرح سے وکٹمائز کریں گے, لوور جوڈیشری کے اوپر بھی آپ اپنے مخالفین کو سزائیں دلوائیں گے, نہیں مل رہا ہے انصاف اس لیے وہ ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ آرگومنٹ ہے زبیر صاحب. شکریہ منیب صاحب. دیکھیے یہ میں دیکھ رہی ہوں یہ گول گول آرگیومنٹ جا رہا ہے, تو میں کوشش کرتی ہوں کہ ذرا کلیریفائی کروں جو ساری ڈسکشن ہو رہی. پہلی بات جو آپ نے سوال پوچھا جو ابھی تک جواب نہیں آیا, اور مشکل ہے اس کا جواب آسان نہیں ہے. علی عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ
جو ایبسکونڈر ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ ان کو پاکستان میں نہیں ملے گا انصاف. تو مجھے یہ بتائیں, اگر تو ہمارے اور ایبسکونڈرز ہیں ان کے ٹی وی پہ انٹرویو ایئر ہو سکتے ہیں تو وہ تو آج آ سکتے تھے, وہ ایک سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں کہ جی بھائی ایرا سے مجھے اتنے پیسے کیوں ملے. ٹی وی پہ نہیں آتے, چلو وہ غلط ہے, وہ ایک خط لکھ کے دیکھ سکتے آن اوتھ. ایشو یہ ہے کہ زلزلہ آیا کے پی میں, یہاں پہ اسلام آباد کے قریب جتنا ایریا تھا یہاں پہ آیا, ٹھیک ہے, اور جاتے ہیں پنجاب پیسے. اس کا کوئی سر پیر نہیں بنتا. اگر علی عمران صاحب ایک پرفیکٹ پاکستان میں بھی رہ رہے ہوتے تو اس کا جواب نہیں دے پاتے, بیکاز سچ بات یہ ہے جی کہ جب غبن ہوا ہو, جب چوری ہوئی ہو, وہ چوری ہوتی ہے, آپ اس کو انگریزی میں کہیں, اردو میں کہیں. کسی کا داماد ہونا اور پیسے ریسیو کرنا, چاہے آپ وہ جا کے خود ڈسٹریبیوٹ کرنے والے تھے ایبٹ آباد میں, بالا کوٹ میں, جہاں پہ بھی جہاں پہ یہ ہوئے تھے حادثات. آپ کو پتہ ہے جی پاکستان, ہم بات کریں نا ایرا کی, اور جو ایشو مجھے اس ٹائم سے تنگ کر رہا ہے کہ میرے کولیگز جو مجھ سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں, جو دنیا دیکھ چکے ہیں, سیاست دیکھ چکے, کوئی یہ بات نہیں کرتا کہ ایرا بنا کس لیے تھا. یہ ان آفت زدگان کے لیے تھا جس میں سے 85,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی. کتنے لوگ اپاہج ہوئے تھے, بے سہارا ہوئے تھے, بے گھر ہوئے تھے. اس میں سے اگر 1 روپیہ بھی کوئی اٹھاتا ہے تو لعنت ہے ایسے لوگوں پہ, شرم آنی چاہیے. وہ جس نے اٹھائے ہوں, علی عمران صاحب نے نہ بھی اٹھائے ہوں, ایرا سے تو پوچھا جانا چاہیے, آئی اگری, لیکن خدا کا واسطہ اسٹک ٹو دی ایشو. یہ کس کے پیسے تھے؟ یہ پی ٹی آئی کے پیسے نہیں تھے. نہ ہمارے زمانے میں حکومت تھی. آپ ایرا سے نہیں پوچھتے, ایرا کو آ کے نہیں جواب دے رہا. ایرا سے بھی پوچھنا چاہیے. اور جی بدقسمتی یہ ہے میری کہ میں ہر حکومت میں, پوری بات سن لیجیے گا سر, پلیز پوری بات سن لیے گا. میں ایرا جب یہ آیا تھا زلزلہ, میں پاکستان میں تھی. جب ایرا کا فارم ہوا تھا میں تب بھی پاکستان میں تھی. جب یہاں پہ کام ہو رہا تھا میں نے ایرا کے ساتھ کام کیا, میرے کولیگ سارے یو این ڈی پی. اور جتنی چوری ہوئی ہے اس زمانے میں, اس کو تو اللہ کرے کہ ریکارڈ نکلے. ایک علی عمران صاحب نہیں, ہزاروں خاندان اس میں پھنسیں گے. تو میں تو چاہوں گی کہ ایرا سے بھی پوچھا جائے. اینڈ اٹ از irrelevant. علی عمران مشرف صاحب کا دور تھا, 10 لیے ان کے کئی منسٹرز آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, آج وہ خواہشات پرابلم ہو جائے گا. میں آپ نہیں اچھا ہو پرابلم, نو پرابلم. خان صاحب سیز کہ مجھ سے شروعات کرے تو وی اسٹینڈ بائی ہم, نمبر 1. دوسری بات, ایک میں بات کروں, اسی ڈیفڈ نے جنہوں نے زبیر صاحب نے اس کی ریفرنس دی ہے کہ آپ کہہ رہے کہ ڈیفڈ نے کریں. میں جی کب روک رہی ہوں, میری بات پوری سن لے آپ. آپ کی ہر بات سر آنکھوں کون سی آپ نے بی آر ٹی پر کیا کوئی انویسٹیگیشن؟ ڈیفڈ آپ نے وہ احتساب کمیشن پر کیا انویسٹیگیشن؟ جواب آپ نے نہیں, آپ بتا دیں نا, اس کا جواب صرف دے دیں. سر وہ شندانہ اپنا جواب کمپلیٹ کر لیں. کائنڈلی شندانہ آپ کیجئے گا, جواب کمپلیٹ کر. جی ڈیفڈ نے خود آج ایک اور سٹیٹمنٹ دی ہے جس کو کوئی نہیں اٹھا رہا کہ جی ہم نے 1.5 ملین پاؤنڈز کا اینٹائی کرپشن پروجیکٹ میں پاکستان میں سٹارٹ کیا ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان از ون آف دا ہارڈسٹ کنٹریز ٹو ڈیل when it comes to corruption. یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم بدنامی نہیں کر رہے, یہ ڈیفڈ ہی کہہ رہا ہے. میں آپ کو سٹیٹمنٹ بھیج دیتی ہوں. دوسرا, کائنڈلی یہ جو ڈیوڈ روز صاحب کا آرٹیکل ہے پلیز کوئی پڑھ لیں. میں کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتی, بٹ میں نے یہ دیکھا ہے جی لوگ پتہ ہے 3 لائنیں پڑھتے ایک آرٹیکل کی, 4 لائنیں. کتابوں سے سب نے دشمنی کی, وہی پورا آرٹیکل تو پڑھ لے, وہ بندہ کیا رہا ہے, چاہے وہ جھوٹا ہے سچا ہے, وہ تو آپ کی ڈیفیمیشن لائبل سوٹ کی بات پتہ چل جائے گا. لیکن آپ پورا آرٹیکل پڑھ لیں کہ وہ کیا رہا ہے. وہ تو صرف ایرا کی بات نہیں کر رہا, وہ تو کہہ رہا ہے کہ ایسے 500 ملین پاؤنڈ کی وہ بات کر رہے, 1 ملین پاؤنڈ کی بات نہیں کر رہا, وہ پورا آرٹیکل پڑھ لیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے, تو ہر جگہ ہوئی ہے. اچھا, اور ایک چھوٹی اور بات سر, یہ ریکارڈ کی بار اٹھ رہی ہے, تو سر سے یہ پوچھے جب آسٹریلیا پاکستان کا بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ہوتی ہے اور اس میں ISDS یعنی انویسٹر اسٹیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سسٹم کی آپ اجازت دیتے ہیں, میاں محمد نواز شریف کی حکومت, تو کسی نے وہ اگریمنٹ کھول کے دیکھا تھا کہ جب یہ پاکستان پہ شامت آنی ہے تو کیا ہمارا حال ہوگا؟ نہیں, کاپی پیسٹ کرنا ہے جی, اس نے سائن کر دیا, آپ آسٹریلیا نہیں ہے, آپ امریکہ نہیں ہے. اور میں ریکارڈ ایکٹ پہ پورا لیکچر دینے کو تیار ہوں. چلے ٹھیک ہے, ویل ڈسکس ریکارڈ ایکٹ کسی اور پروگرام میں ہم اسپیسیفکلی بھی بات کر لیں گے. پلوشہ خان, ایک بہت بڑا آرگیومنٹ یہ ہے کہ یہ جب پیسہ تقسیم ہوا یا گیا علی عمران صاحب کے پاس ایز کلیم کہ جی وہ سائفن آف ان کے پاس گیا, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وفاق میں, ایرا وفاق کے انڈر آتا ہے, اکنامک افیئر ڈویژن کے اندر آتا ہے. آپ لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی, کو پتہ ہی نہیں تھا علی عمران صاحب کو کس چکر میں پیسے جا رہے ہیں. اور جہاں تک بات سو کرنے کی ہے تو بڑا اچھا ہے, شہباز شریف صاحب کو بھی جانا چاہیے اگر یہ ڈیلی میل کی سٹوری جھوٹی ہے, عمران خان صاحب کو PTI کو بھی جانا چاہیے, اور کہ اگر ریحام خان کی کتاب جھوٹی ہے, ہر ایک کو جا کر وہاں پر سو کرنا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک ڈیمیجز ایوارڈ ہو سکتے ہیں اس چکر میں. دیکھیے, کتابوں کی باتیں نہ کریں, بہتر ہے, پھر میں کچھ کہوں گی تو اچھا نہیں ہوگا.
لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی عالمی ادارہ پیسے دیتا ہے تو وہ کسی کے پرسنل اکاؤنٹ میں کیسے جاتا ہے. یا آپ مجھے یہ سمجھا دیجئے کہ جب ڈیفیڈ یا جائکا یا وہ تو آج دکھا دیا نا انہوں نے, وہ دکھا دیا کہ علی عمران کو پیسے جا رہے ہیں, وہ پے آرڈرز دکھا دیے ایرا نے, وہ دکھاتے رہیں. لیکن یہ ہمیں بھی پتہ ہے, ہم اگر ان اداروں کے ساتھ کام نہیں بھی کرتے رہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ان اداروں کے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, وہ ایک ایک پائی کا جو ہے حساب جو ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. دوسری بات ہے کہ یہ جو اخبار ہے اس کی جو بھی حیثیت ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو رپورٹر ہیں یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے کیا کر رہے تھے؟ مجھے یہ بتائیے کہ ان کی کیا ایسی حیثیت ہے. 2018 میں ملے تھے الیکشنوں سے پہلے, ایک ملک کے وزیر جب بھی کام تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے نا. وہ جو جج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میری پتہ نہیں کتنی پہلے کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ ہوئی, اب اللہ جانے وہ تیسری شادی پہ سٹوری کر رہے تھے عمران خان صاحب کی ڈیوڈ روز. کام تو پہلے سے شروع ہو جاتا ہے, کام تو جو ہے وہ 2-3 جگہوں پہ شروع رہتا ہے. ہمیشہ اچھی اسٹریٹجسٹ جو ہوتا ہے وہ کام کے اے نہیں تو بی نہیں تو سی کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں پنگا لیے رکھتا ہے. عمران خان صاحب بہت اچھے اسٹریٹجسٹ ہیں, اپنی حکومت آنے سے پہلے انہوں نے کام شروع کر دیا تھا. مجھے کیا پتا جی. دیکھیے میں آپ کو یہ کہوں گی کہ 5.5 بلین 5.5 ارب براڈ شیٹ والوں کو آپ نے دینا ہے, اور اس پہ کیا قصہ تھا وہ بھی آپ فرما دیجئے کہ ان کو بھی ڈھونڈنا تھا کہ کس نے کرپشن کی, وہ خود ڈھونڈ نہ سکے, آپ کو ان کو پیسے دینے انہوں نے کلیم کیا. اب وہ بتائیے کہ وہ بھی ایک انٹرنیشنل. اب ڈیفڈ نے خود جو ایک سٹیٹمنٹ دی, میں کسی کی یہاں طرفداری نہیں کر رہی, لیکن کیا ہم یہ سمجھیں کہ ڈیفڈ بھی جو ہے وہ بھی آج نون لیگ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, یا ڈیفڈ بھی جو ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ مل گئی ہے؟ آپ چلیں اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونے دیں. جب جائیں گے ہمارے شہباز شریف صاحب وہاں جائیں گے تو وہ سو کریں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن مجھے یہ ضرور بتائیے کہ خسرو بختیار سے پوچھنا نہیں بنتا کہ 100 ارب ان کے پاس کہاں سے آیا, وہاں خاموشی ہے. پھر یہ بتائیے توانا پاکستان کے پیسے جو گئے ان سے زبیدہ جلال صاحبہ سے پوچھنا نہیں بنتا, وہ ان کی کیبنٹ کی منسٹر ہیں, وہاں خاموشی ہے. پھر مجھے بتائیے کہ جو ہماری اسپیکر تھی فہمیدہ مرزا, انہوں نے اور دیگر لوگوں نے جتنے قرضے معاف کرائے ان سے پوچھنا نہیں بنتا کہ وہ تو آپ واپس کر دیجئے, خدا کا واسطہ ہے, ایک ایک پائی کو محتاج ہیں, جگہ جگہ بھیک مانگ رہے ہیں, وہاں بھی سب خاموش ہیں. پھر بتائیے بی آر ٹی, معلم جبا, اب مجھے بتائیں جہاں منصف خود در در انصاف کے لیے چیخ رہے ہوں وہاں کون کس کو انصاف دے گا؟ آپ مجھے بتائیے منیب صاحب, یہ خیر یہ ویڈیوز بنانا اور ویڈیوز دکھانا یہ انتہائی غیر اخلاقی کام ہے. جو بھی کرے, جس کی بھی پرسنل لائف میں یہ ویڈیوز بنائیں اور کریں, یہ انتہائی غیر اخلاقی کام ہے. یہ بند ہو جانا چاہیے.